الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ حجرات کی آیات ہے ابتدائی. تو سب سے پہلے میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کھل کر اور بے تکلف سے بات کرو جس طرح کہ تم لوگ آپس میں کھل کر اور بے تکلف بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال بیکار ہو جائے اور تمہیں احساس تک نہ ہو. پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارک کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرے سے باہر آتے، تشریف لاتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والے اور بڑے رحیم ہیں. تو ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو حکم فرمائے. اس میں سے پہلا حکم تو یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آواز بلند کرنے سے منع فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں موجود ہو تو ان کی آواز سے، بلند آواز سے بات نہ کی جائے اور نہ ان سے بے تکلف بات کی جائے بلکہ ان سے پست آواز میں بات کی جائے. یہ پہلا حکم فرمایا. اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہو تو ان کو گھر کے باہر سے آواز دینا، جیسے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر سے ہی پکارنا شروع کر دیا کہ یا محمد اخرج الینا، کہ محمد ہمارے لیے باہر تشریف لائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے پکارنے سے منع کیا اور فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے. آگے فرمایا کہ ان کے لیے کیا یہ اچھا ہوتا
کہ خود وہ صبر کرتے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف لاتے اور وہ ان سے ملاقات کرتے اور ان سے بات کرتے جو ان سے لیے بہتر تھا۔ تو یہ دو حکم اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے۔ اس میں سے پہلا حکم یہ تو دراصل مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہو، موجود ہو، تو ان سے بلند آواز سے بات نہ کی جائے بلکہ پست آواز سے بات کی جائے، اور جس طریقے سے ہم آپس میں بات کرتے ہیں کھلم کھلا اور بے تکلف، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ بہت ڈر گئے، یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں مرتے دم تک آپ سے اس طریقے سے بات کروں گا گویا کہ کوئی کسی سے سرگوشی کر رہا ہو، یعنی اپنا منہ کان میں ڈال کر بات جس طریقے سے چپکے سے کرتے ہیں میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، انہوں نے وہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ اور اسی طریقے سے تیسرے صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی آواز فطری طور پر بھاری آواز تھی، یعنی وہ آہستہ بولتے تھے پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ زور سے بولتے ہیں، تو وہ تو بہت ڈر گئے اور روئے اور انہوں نے اپنی آواز کو حتی الامکان گھٹا دیا۔ تو پہلا حکم براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا تکلیف پہنچانا بھی انسان کا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دینا ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائے، برباد ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس لیے تمہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک عمومی حکم بیان فرمایا کہ کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، یہ اس کے ضمن میں حکم فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ سنگین جرم ہے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، لیکن عام مسلمان جو لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ناحق معاملہ کیا جائے اور وہ مسلمان بھی ہو تو اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرنا گناہ ہے اور اسے پرہیز کرنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات نہ کی جائے، پست آواز سے بات کی جائے، یہ تو آپ کے ساتھ مؤکد ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ عمومی حکم فرمایا ہے اور اس میں عام مسلمانوں کے لیے ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے بات کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ تم اپنی چال ڈال میں میانہ روی اختیار کرو اور تم آہستہ آواز سے بولو، اور سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے اور وہ دور تک جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اپنے آواز کو آہستہ رکھو، آہستہ آواز سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زور سے بولنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس لیے ایسی آواز سے بات نہ کرو جو ضرورت سے زیادہ بلند ہو۔ اور آج کل ماہر ڈاکٹر اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی زور سے بولتا ہے
اور وہ آواز بازو میں پہلو میں بیٹھنے والے انسان کے کان میں مسلسل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کان میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اس کی سننے میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب مسلسل آواز کانوں میں زور سے جاتی ہے تو اس کی جو سننے کی طاقت ہوتی ہے اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بلند آواز سے بات کرنے سے ضرورت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی واعظ یا کوئی مقرر مجمع میں بیان کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی ادب تو یہی ہے کہ وہ زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرے، بلکہ اتنی آواز سے بات کرے کہ اخیر میں بیٹھنے والے شخص تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اگر وہ اس سے زیادہ بلند آواز سے بات کرے گا تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور اگر خاص طور پر اگر اس کے بلند تقریر کرنے کی وجہ سے اور بلند بولنے کی وجہ سے اگر آس پاس میں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تو پھر گناہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی مجمع میں بیان کر رہا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ آواز کو بلند نہ کرے۔ اور جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر ہمارے زمانے میں آ گیا ہے تو اس کا بہت غلط استعمال شروع ہو گیا ہے۔ خاص طور پر تقریبات میں اور شادیوں میں گانا جو بجاتے ہیں اس کو لاؤڈ اسپیکر پر لگا دیتے ہیں اور بہت زور سے لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ خاص طور پر آس پاس کے لوگ اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو وہ سو نہیں پاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے وہ سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ ایک تو گانا بجانا خود گناہ ہے اور پھر زور سے گانا بجانا یہ دوسرا گناہ ہے، تو ایک عمل کرنے کی وجہ سے ڈبل گناہ ہوا۔ ایک تو بجاتے خود گانا بجانا گناہ ہے اور دوسرا دوسروں کو تکلیف پہنچانا، تو ایک ہی عمل کی وجہ سے دو گناہ ہو گئے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حجرے میں مقیم تھی، رہتی تھی، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اس حجرے کے باہر ایک واعظ روزانہ آتے تھے، واعظ یعنی مقرر، اور وہ بالکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے متصل سامنے واعظ کہنا شروع کر دیتی تھی، اور بڑے مسلسل 2-3 گھنٹے تک واعظ ہی بیان کرتے رہتے تھے اور بلند آواز سے بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، لیکن وہ اپنی بلند آواز میں یہ تقریر کرتے تھے اور واعظ کرتے تھے۔ اب اس کی آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں اور حجرے میں بھی پہنچتی تھی، اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں یا کسی کام میں مشغول ہوتی یا آرام فرما رہی ہوتی تو ان کو اس مقرر کی آواز سے تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ یہ واعظ روزانہ یہاں آتے ہیں اور زور سے واعظ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو بلایا اور کہا، سمجھایا کہ تم جو بات کر رہے ہو، دین کی بات کر رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، اس لیے اگر آئندہ تمہیں وعظ کرنا ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے نہ کرے، بلکہ کسی اور جگہ جا کر آپ تقریر کریں، وعظ کریں، اس سے کوئی ہمیں سروکار اور کوئی ہمیں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہی وعظ کرنا ہے تو تم پست آواز میں گفتگو کرو اور تقریر کرو، یعنی اتنی آواز میں تم بات کرو کہ جو مجمع میں لوگ ہیں وہ سن سکے، اس سے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو یہ سمجھایا۔
اب چند دنوں تک تو وائس خاموش رہے، لیکن بعض لوگ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تقریر کیے بغیر اور وعظ کیے بغیر چین نہیں پڑتا ہے، لہٰذا یہ مقرر بھی اسی قسم کے تھے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد پھر سے انہوں نے اپنا مجمع مسجد نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے کے سامنے جمع کر لیا اور پھر سے بڑی زور و شور سے تقریر کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ یہ مقرر نے جو دوسری مرتبہ وہی شروع کر دیا کہ زور سے تقریر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ تم کو سمجھایا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم نے دوبارہ پھر سے یہ شروع کر دیا ہے۔ اب اگر تیسری مرتبہ تمہاری یہ حرکت مجھے معلوم ہوئی، یہ شکایت آئی تمہاری، تو میرے ہاتھ میں جو سوتا ہے یعنی جو درہ ڈنڈا ہے، میں اس ڈنڈے سے اتنا ماروں گا کہ یہ سوتا ٹوٹ جائے گا، تب تک میں مارتا رہوں گا اگر تیسری مرتبہ میرے پاس یہ شکایت آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس شکایت کرنے کے بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو، اس مقرر کو اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے اور کیسی تنبیہ فرمائی۔ اور اس سلسلے میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے، سارے فقہا اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی کام بلند آواز سے کیا جائے، چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو اس طریقے سے خلل اور تکلیف ہوتی ہو کہ اگر کوئی سونا چاہتا ہے وہ سو نہیں پاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ سکون میں رہنا چاہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے سکون نہیں ملتا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، یا اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کام حرام ہے، اگرچہ وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اس طریقے سے دین کی غلط نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع فرما دیا۔ اور فقہا نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کو ایسی جگہ پر زور سے نہ پڑھنا چاہیے جہاں لوگ سو رہے ہوں یا لوگ کسی کام میں مشغول ہو، مبتلا ہو، تو اگر آپ قرآن کریم زور سے پڑھیں گے تو دو باتیں ہوگی، یا تو وہ قرآن کریم کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے یعنی توجہ ہی نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کام میں خلل پیدا ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، ان کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو فقہا نے ایسے مقامات پر بھی قرآن کریم کو زور سے پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، رات کا وقت تھا، سفر تھا، اب وقت نکل نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے سوچا کہ چلو ذکر اللہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت کٹ جائے، اگر ہم ہوتے تو ہم تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے کہ ہمارا وقت نکل جائے، لیکن وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا وقت نکل جائے گا، تو انہوں نے زور سے ذکر اللہ شروع کر دیا اور تسبیح لا الہ الا اللہ وغیرہ شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی ایسی ذات کے بارے میں ذکر نہیں کر رہے ہو کہ جو اندھی ہو اور جو غائب ہو اور جو بہری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہرے نہیں ہے، تم پست آواز میں ذکر کرو، زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پست آواز میں بھی ذکر کرو گے تو وہ سن لے گا۔ اسی طریقے سے یہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اسی کے مطابق قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو عاجزی سے کرو اور آہستہ اور چپکے چپکے کرو، اس لیے دعا ہو یا ذکر اللہ ہو یا درود شریف پڑھنا ہو، اس میں ہمیں آواز زور سے درود شریف وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آہستہ ہی دعا وغیرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم آہستہ دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اس لیے بغیر ضرورت کے دعا میں بھی زور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر اللہ ہو یا درود شریف ہو، اس کو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے۔
بہرحال یہ زبان ایک بڑی نعمت ہے. اگر زبان ہمارے پاس نہ ہو اس وقت ہمیں اس کی سمجھ آئے گا کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ زبان جن کی نہیں چلتی ہے، یعنی جو لوگ گونگے ہیں، ان کو جا کر پوچھیے کہ وہ اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہ زبان ایک بڑی نعمت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور دوسرا یہ کہ اس کو اچھی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے، اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو ایک آیت کریمہ کے متعلق یہ چند احکامات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف نماز اور روزوں تک ہی محدود کر لیا ہے، کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس ہم دیندار ہو گئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے دوسرے شعبوں میں بھی تعلیمات دی ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن آج ہم نے دین کو نماز روزوں تک محدود کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے وہ انہی وجوہات کے بنا پر ہے کہ ہم نے تعلیمات رسول کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے آج ہم غلط روش پر چل دیے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے تمام شعبوں پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی تعلیمات دی ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.